में बहुत सारी वैल्यू एडिशन मैं कर चुका हूं, पढ़ाई के अलावा की बात कर रहा हूं। जो मेरे पास पहली दफा बैठे हैं, चलो उनको थोड़ा बहुत होलिये से भी अंदाजा हो जाएगा। तो पढ़ाई के अलावा भी इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि बहुत सारी वैल्यू एडिशन करके ही आप मेरे सेशन से बाहर निकलें। तो आपको झंझोड़ना मकसद था कि आपके पेरेंट्स या जो भी आपको सपोर्ट करके यहां तक भेजे हैं, आपका रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। आई कैप पेपर आपसे पूछ के नहीं बनाएगा, मुश्किल भी आ सकता है, आसान भी होगा सिलेबस में से, लेकिन मुश्किल आसान ये आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में क्या है, आपको रिसोर्सेज के साथ टाइम दे दिया गया है, उसके लिए आप जवाबदेह हैं। ये बात कभी नहीं भूलना बेटे, क्योंकि इन 4 महीनों में आप में से शायद कोई ऐसा हो सकता है वो जो खुद कमाकर यहां बैठा हो और अभी भी अपने खर्चे खुद उठा रहा हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो, लेकिन मेजॉरिटी आप अपना खर्चा खुद नहीं उठा रहे हैं और आप अपने पेरेंट्स को या जो भी आपको संभालने वाले हैं उनको कॉस्ट कर रहे हैं। और मैंने एक छोटी सी कैलकुलेशन करके आपको सिर्फ एक सेशन का कोई 3 लाख बना दिया है। और आपसे अगर शेयर होता होगा घर में तो आपको अंदाजा होगा, जैसे मैंने जिस तरह बचपन गुजारा है, तो अब्बा जी सब घर वालों के साथ, बहन भाई, अम्मी अब्बू, पूरी इनकम, उस इनकम की पूरी प्लानिंग, उनका खर्चा होना, कहां कहां कितना खर्चा हो रहा है, कितने पैसे रह गए, ये सब हम सब घर वालों से पूरा शेयर करते थे। तो अगर आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन है तो आपको खुद पता होगा बेटे कि 2-2.5 लाख रुपए निकालना आसान काम नहीं था। वो भी अब पिछले 2-3 साल से जो हालात चल रहे हैं इस वक्त, पिछले 2022 से ही कह लें, जो इस वक्त इकोनॉमी के हालात हैं, जो आपके घरों के हालात हैं, बहुत आसान है 2-2.5 लाख निकालना। क्यों भाई, नहीं है ना? तो बेटे आप पे लग गए हैं वो पैसे और आपको मौका देकर उम्मीदें लगा के यहां भेजा गया है। उन सबको भी आपसे यही उम्मीद है और मैं भी आपको यही उम्मीद जगाना चाह रहा हूं कि आपका काम है इस मौके को बेस्ट अवेल करना। आपका काम है बेटे एफर्ट करना नियत के साथ। आपको बहुत सारे मौके मिलेंगे, खास तौर पर जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, बच्चे बच्चियां दोनों, खास तौर पर जो इस शहर में पढ़ते हैं और हॉस्टल में रहते हैं, आपको बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस मिलेंगी। और आपकी एज ऐसी है कि आपके लिए उनसे बचना वाकई बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन बेटे बचना पड़ेगा। आपको अमानत देकर यहां पे भेजा गया है, आपको बचना पड़ेगा। आपको अपना फोकस अपनी पढ़ाई पे रखना पड़ेगा। ये आपके कंट्रोल में है, पढ़ाई पे मेहनत करना आपके कंट्रोल में है। ये बात की बातें हैं कि अच्छा कितने लोग पास हुए, इंडक्शन की क्या सिचुएशन है, फॉर्म्स मिल या नहीं मिल रही, ये बात के मसले हैं। अभी इस वक्त आपको इस सेशन के अंदर रिसोर्सेज और टाइम देके भेजा गया है, वो आपके कंट्रोल में है और वो आपकी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी पूरी होनी चाहिए। एक तो ये नसीहत। दूसरी नसीहत, इस दूसरी नसीहत पे ये रिकॉर्डिंग वाले खास तौर पे या जिन तक भी मेरी आवाज जा रही होगी, डिसएग्री कर सकते हैं, बिल्कुल आप बिल्कुल कर लें डिसएग्री। मेरा काम तो आपको सिर्फ कुछ अच्छी बातें बताना सिखाना है। पहले दिन तो नहीं, कुछ दिन बाद ही मैं और मेहनत भी शुरू करूंगा आप पे। अच्छा डरे नहीं कि पता नहीं क्या बना देंगे, मैं डरे नहीं, इंशाल्लाह अच्छा ही बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन पूरी दुनिया में चाहे जो भी रिलीजन हो, वैल्यूज पे सबका ही फोकस होता है। यानी अगर किसी गैर मुस्लिम मुल्क के अंदर, वहां भी जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की तरबियत ही कर रहे होते हैं, वो भी उनको वैल्यूज ही सिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। चोरी, डाका, कत्ल, किसी की प्रॉपर्टी उसकी इजाजत के बगैर यूज करना, किसी की तजलील करना, लॉज तोड़ना, जो सोसाइटी की चीज है, ये हर जगह बुरी ही है। यानी अच्छा अगर आप यहां अपने इर्द गिर्द कोई बदमाश भी देखेंगे ना, वो अपने बच्चों को बदमाशी नहीं सिखा रहा होगा, वो बच्चों को तमीज ही सिखा रहा होगा। जैसा मर्जी खुद होगा, लेकिन बच्चों को अच्छी बातें ही सिखा रहा होगा। तो उस एतबार से आपको 2 छोटी सी नसीहतें करनी है। ले लेंगे तो आपकी मर्जी है, अगर डिसएग्री करके मजाक में उड़ा देंगे तो भी आपकी मर्जी है। कोरोना के बाद से जब ये टेक्नोलॉजी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ और अच्छा इस्तेमाल भी हुआ, अब जैसे यहां बेशक मेरे सामने 200 लोग बैठे हों, लेकिन 1000 लोग वो भी होंगे जो कैमरे के पार हैं, तो वो सब भी यूज कर पा रहे हैं, मतलब वो भी फायदा उठा पा रहे हैं। तो कोरोना के बाद से जो स्टडी के रिसोर्सेज आम हुए, जिनमें वीडियो लेक्चर भी शामिल हैं, किताबें भी शामिल हैं, ये सब आम हो गए। वहां पर ना इस एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज में कुछ चीजें बहुत पीछे रह गई।
شاید آپ کو مثال عجیب لگے شاید, لیکن دیکھوں شاید آپ کو پوائنٹ سمجھا سکوں. آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں لوٹ مار شروع ہو گئی, اور جس کا جو دل کرتا ہے کسی کے گھر جاتا ہے, چیزیں اٹھا کے لے آتا ہے, اور جو چیزیں اٹھا کے لا رہا ہوتا ہے وہ خود استعمال کرے گا یا بیچنا شروع کر دے گا, یا اگر اس کو لگے گا کہ اچھا کسی کی مدد بھی کرنی چاہیے تو چلو چیزیں چوری کر کے تو چوک پہ رکھ دے گا. اب آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کھانے پینے کی چیزیں کبھی کسی کے گھر سے اٹھائیں, کبھی کسی کی دکان کو لوٹا, سب لوٹ مار شروع ہو گئی اور اس کو ایک چوک پہ رکھنا شروع کر دیا گیا, یہ لو جی یہ آؤ تم بھی کھاؤ. ویلیوز کے اعتبار سے یہ اچھا کام لگ رہا ہے کہ غلط کام لگ رہا ہے؟ ہاں اچھا لگ رہا ہے, برا لگ رہا ہے, یا برا کہتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے؟ اچھا چلے, جن کو لگ رہا ہے کہ نہیں صحیح ہے, ہوگا نا کسی کو تو لگ رہا ہوگا, کیا صحیح ہے اس میں؟ میری مثال نہیں سمجھ رہی, کسی کو تو لگ رہا ہوگا صحیح ہے نا, لگ رہا ہے نا, کسی کو نہیں لگ رہا صحیح ہے. ارے وہ اتنے سارے بھوکے ہیں, ان کو کھانا مل گیا تو ہے, لیکن وہ اتنے سارے بھوکوں کو کھانا تو مل گیا نا. اچھا تو یہ صحیح نہیں ہے, اتنے سارے بھوکوں کو کھانا مل گیا؟ ہاں جی یار جاگ رہے ہیں نا, تو اتنے سارے بھوکوں کو کھانا مل گیا تو صحیح نہیں ہے؟ طریقہ غلط ہے. اچھا کیا غلطی ہے اس طریقے میں, کیا خرابی ہے؟ جن کے پاس پڑا ہوا تھا تو ایکسیس ہی پڑا ہوا تھا, تو مطلب ایک بڑا سا سٹور ہے, اس کے پاس اتنی ساری چیزیں پڑی ہیں, ہو سکتا ہے کچھ ایکسپائر ہو کے وہ پھینک بھی دے, تو اگر ڈاکہ ڈال کے غریبوں کو بانٹ دے تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہاں جی کوئی حرج نہیں ہے نا, نہیں ہے نا, اب بتائیں نا پھر کیا حرج ہے؟ بھائی اتنے سارے بھوکوں کو کھانا مل رہا ہے تو حرج کیا ہے؟ نہیں دیکھو, حلال حرام تو پھر کوئی رولز فالو ہوں گے تو حلال حرام ڈیسائیڈ ہوں گے نا. میں تو ابھی حلال حرام سے ہٹ کے آپ لوگوں سے لاجیکلی بات پوچھ رہا ہوں کہ ان کو غریبوں کو کھانا مل رہا ہے تو اس پہ برا کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا, صحیح ہے, غریبوں کو کھانا مل رہا ہے. ابھی بظاہر تو شاید یہ ٹھیک لگ رہا ہے کیونکہ بات کھانے تک ہے, تو پھر جس غریب کو کہیں رشتہ نہیں ہو رہا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ چلیں آگے چلتے ہیں نا, ابھی تو کھانے کی بات ہی نا, آگے چلتے ہیں, کیا کریں گے؟ ارے سیریس سوال پوچھ رہا ہوں یار, بھائی دیکھیں کھانا نہیں تھا لوگوں کے پاس, تو چلو غریب کا کھانا تھا تو کسی نے ڈاکہ ڈالا اور دوسروں کے گھروں سے چیزیں اٹھائیں اور بھوکوں کا جو پیٹ بھر گیا, بیچارے غریب تھے. تو یہ کھانے سے تو بات آگے بھی چلے گی کہ نہیں چلے گی؟ چلے گی. جب کھانے سے بات آگے چلے گی تو پھر ساری خواہشات کی طرف جائے گی, اور ابھی اس وقت وہ غریب جس کو لگ رہا تھا کہ چلو میرا پیٹ بھر رہا ہے, کل کو یہ بات اس کے گھر تک پہنچے گی کسی بھی اور وجہ سے, جو ابھی باقی گھروں تک بات تھی اس کے گھر تک پہنچے گی, پھر یہ بات اور بدلے گی, پھر یہ بات اور بدلے گی. تو یہ جو ابھی کھانے کا سوچ کے ٹھیک لگ رہا تھا, یہ کل کو خواہشات کے بڑھنے کی وجہ سے یہ میس مچنا شروع ہو جائے گا. اس کو روک نہیں سکیں گے, اس لیے ہر معاشرے میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. چلے آپ کھانے والے بن کے سوچیں, یا تو آپ واقعی فاقے میں ہوں اور آپ کے پاس بالکل کھانا نہیں تھا, مرنے والے تھے, پھر آپ کو چوک پہ پڑا نظر آیا تو آپ نے کھا لیا. اس سے تھوڑے بہتر حالت کی طرف چلتے ہیں, آپ کے پاس پیسے ہیں, آپ کھا پی سکتے ہیں, مرنے تک بات نہیں پہنچے گی. تو یہ جو چوری کا مال سڑک پہ پڑا ہوا ہے آپ کھائیں گے جا کے؟ کیوں نہیں؟ ایکسپائرڈ نہیں ہے, صحیح ہے. اگر اندر کوئی سیلف ریسپیکٹ ہے اگر, تو کھائیں گے کہ نہیں کھائیں گے؟ یار مجھے لگ رہا ہے پہلے دن میں نے بڑا مشکل ٹاپک چھیڑ دیا, آپ لوگوں کے مزاج کے خلاف چلا گیا ہوں, اور آپ لوگوں سے میں کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر گیا پہلے ہی دن. ہاں جی کیوں نہیں کھائیں گے؟ کو مزے کی ہوگی تو کھا لیں گے, اور نہیں ہوگی تو چھوڑ دیں گے, نہیں کھائیں گے, کیوں نہیں؟ دیکھیں ایک ہوتی ہے انسان کے اندر سیلف ریسپیکٹ. اچھا شاید آپ کو یہ مثال اگر عجیب لگ رہی ہے تو میں مثال تھوڑی سی بدل دیتا ہوں. آپ کے ریلیٹیوز آپ کے گھر ملنے آئے, کو خالہ, کو تایا, کو چچا, کو پھوپھو,
اور انہوں نے آپ کو گفٹ دیے. اب آپ کو ریلیٹیو نے گفٹ دیا ہے, اس وقت آپ کی فیلنگ, اور انہوں نے آپ کو کہا یہ لو بیٹا میں نے صدقہ دینا تھا تو یہ صدقے کا مال میں آپ کے لیے لایا, زکوٰۃ کا, صدقے کا, خیرات کا. تو اب بتائیں سیم فیلنگ ہے یا نہیں؟ ہاں جی ہے, لے لیں گے خوشی سوچی بھئی, ہے تو وہی کپڑے. نہیں, کیوں نہیں, کیوں نہیں ہے؟ سیلف ریسپیکٹ اس سے افیکٹ ہو جائے گی. اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا نا کہ خیر ہے کچھ نہیں ہوتا, مال آنا چاہیے, تو پھر آپ کے اندر سے غیرت, سیلف ریسپیکٹ نکل چکی ہے. پھر آپ فلی تیار ہیں دنیا کے ہر کام کرنے کے لیے, پھر آپ پوری طرح سے ٹرینڈ ہیں. لیکن اگر اندر دل میں اس بات کو لے کے کہ نہیں بھائی نہیں, یہ نہیں, میں خیرات کا مال لوں گا, نہیں, سیلف ریسپیکٹ آگے آ جائے گی. غرور نہیں کہہ رہا, غرور نہیں ہے. کئی آپ نے اپنے خاندان کے اندر اپنے پیرنٹ سمیت ایسے سفید پوش اور عزت نفس والے لوگ دیکھے ہوں گے جنہوں نے مشکل میں بھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے ہوں گے. اور اگر آپ کے پیرنٹس ایسے ہیں تو آپ کو ان پہ فخر بھی ہوتا ہوگا. آپ نے اپنی پیرنٹس کی زندگی میں ایسے موقع دیکھے ہوں گے شاید کہ وہ بہت مشکل میں آئے ہوں گے, لیکن اگر انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے ہوں گے, خود مشکل وقت گزار لیا ہوگا, تو عزت والی چیز ہے یا بے وقوفی والی چیز ہے؟ عزت والی چیز ہے نا, کیونکہ یہ انسان کے اندر ان بلڈ غیرت یہ چیز ہوتی ہے. جب چوری کا مال اور بہت عام ہو جائے گا, یعنی بہت عام ہو جائے گا کہ آپ چوری کی چیزیں بھی کھا پی رہے ہیں, چھینا ہوا کپڑا پہن رہے ہیں, تو ہے تو وہ کھانا اور کپڑا ہی, لیکن اس سے فرق کیا پڑ رہا ہوگا؟ پتہ نہیں, شاید میں آپ کو بات نہیں سمجھا سکا. اگر ہر چوتھے دھماکے ہوتے ہیں, 10 لوگ مر گئے, 20 لوگ مر گئے, فلانے نے فلانے کو مار دیا, اگر یہ بہت عام ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ انسان کی جان کی ویلیو گر جائے گی نا. جو پہلے فکر ہوتی تھی اتنے لوگ چلے گئے, وہ نارملائز ہونے لگ جائیں گے. اگر آپ کے گھروں کے اندر جو آپ سب گھر والے بیٹھ کے کوئی پروگرام دیکھ رہے ہوں گے, پتہ نہیں آپ کی ایج میں یہ چینجز آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں, میری ایج میں تو آئی ہیں. چلو خیر میری ایج آپ سے ڈبل ہی ہے, اب 44 سال کا ہوں میں. تو میرے بچپن مطلب 90s اور یہ اب تو ٹی وی کے پروگرامز, اب تو خیر ٹی وی نہیں ہے میرے گھر, ٹی وی کے پروگرامز, موویز جن کو ہم فیملی پروگرامز کہیں گے, ان میں چینجز آئی ہیں, ان میں بہت چینجز آئی ہیں. آپ کے والدین کے بچپن میں جس طرح کے پروگرامز ہوا کرتے تھے, اب وہ اس لیول سے بہت بولڈ جا چکے ہیں, بہت بولڈ. سٹوریز سے ریلیٹڈ بھی کہہ رہا ہوں, سینز کی بات نہیں کر رہا, سٹوریز ٹاپک بہت بولڈ جا چکے ہیں. میں فیملی ڈراماز کی بات کر رہا ہوں. اس سے کیا اثر پڑ رہا ہے, کیا اثر پڑ رہا ہوگا؟ یہ سب نارملائز ہو رہا ہے. اسی کی ملتی جلتی ایک اور مثال بتاتا ہوں. اگر آپ اپنی بہن کے ساتھ اور بچوں سے بات کرو اپنے بھائی کے ساتھ, آپ لوگ کسی مووی, کسی سیزن, کسی سیریز کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں, مطلب آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اور آپ دونوں کو پتا ہے کہ ان میں کچھ ایسے بہت ساری بولڈ باتیں ہیں, بے شک ساتھ بیٹھ کے دیکھ نہیں رہے بہن کے ساتھ, بے شک بہن بھائی کے ساتھ دیکھ نہیں رہی, لیکن جب آپ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ڈسکشن سے اندر ہی اندر آپ لوگوں کے درمیان ایک ایکسپٹنس لیول آ رہا ہے. یعنی بھائی کو پتا ہے کہ اس میں وہ سینز ہیں, اور اگر میں بہن سے ڈسکس کر رہا ہوں تو بہن کو بھی پتا ہے کہ اس میں وہ سینز ہیں, اور اف وی آر ڈسکسنگ اٹ تو وی آر اوکے ود دس کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں. تو اس طرح کے پروگرام سے نارملی جنرلی کیا ہونے لگ جائے گا, کسی برائی کی طرف ایکسپٹنس لیول بڑھنا شروع ہو جائے گا. تو اگر بہت زیادہ چوری کا مال آنا شروع ہو جائے گا تو کیا ہوگا؟ ایکسپٹنس لیول بڑھ جائے گا اور چوری کو ہم عام سمجھنا شروع ہو جائیں گے. اگر ایک دوسرے سے چھینی ہوئی چیزیں بہت ایزیلی, اس سے چیز چھین لی, اس سے چیز چھین لی, آپ بیٹھے ہوئے تھے دوست کے ساتھ کہیں, بائک پہ ایک لڑکا جا رہا تھا, اسے بائک چھین کے لے لی, یہ بہت عام ہو جائے گا. اور اندر جو ایک فورس ہے کہ نہیں میں نے چوری کا مال نہیں یوز کرنا, نہیں بھائی خالہ آپ تحفہ دینا تو دیں, یہ کیوں کہہ رہی ہے صدقے کا مال ہے, نہیں میں نے نہیں اس طرح کا مال یوز کرنا, میں نے نہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا. وہ جو اندر کی فورس ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. جب یہ چیزیں بہت نارملائز ہو جائیں گی تو آپ کے اندر کی جو فورس ہے, اس کو حیا کہتے ہیں. یہ جو اندر کی فورس ہوتی ہے نا, جو انسان کو برے کاموں سے روکتی ہے, اس کو حیا کہتے ہیں, یہ ویک ہونے لگ جائے گی. تو جب یہ کام بہت بڑھ جائیں گے تو انسان کی سیلف ریسپیکٹ بڑھنی شروع ہو جائے گی, کم ہونی شروع ہو جائے گی, کم ہونی شروع ہو جائے گی. ویلیوز, عزت, اخلاق, یہ سب کم ہونے لگ جائے گا. آپ کو نا, اب چونکہ میں نے
یہ کاسٹ کی کلاس میں یہ بات کہنی تھی تو میں اس کو فائنلی ریلیٹ کرتا ہوں کہ میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو اسٹڈی ریسورسز بہت سارے اویلیبل ہیں, اور جن میں ٹیچرز کے ویڈیو لیکچر بھی اویلیبل ہیں. یہ کچھ ہی دنوں کے بعد میرے یہ والی ویڈیوز بھی رول رہی ہوں گی مارکیٹ کے اندر. ابھی سیشن ختم ہوا, آپ سب کو پتا ہے گروپس بنے ہوئے ہیں اور یوٹیوب کے اوپر اور اس طرح کے گروپ شیئر ہو جاتے ہیں. جتنے کو 4 5 6 مشہور پاکستان میں ٹیچرز ہیں, سب کے لیکچر رول رہے ہیں نا, یا پتہ نہیں آپ کو چل رہے ہیں نا. اور پتہ نہیں کس نے کیا سوچ کے, میں بھی کچھ گروپس میں کسی نے مجھے ایڈ کیا ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیا چل رہا ہے اس گروپ کے اندر. ایک کہتا ہے بھائی فلانے کے لیکچر چاہیے, یہ لیں, وہ فلانے کے لیکچر آ گئے, ایسے خدمت خلق کے تحت سب, اور میں دیکھ رہا ہوتا ہوں یہ ہو کیا رہا ہے. تو اسی طرح کتابیں شیئر ہونا. یہ جو آپ کے پاس بکس ہیں, آپ جب خرید لیں گے تو یہ بک میں نے کسی مشین میں چھاپی ہوگی, میں نے ناصر عباس میں, مطلب میرے پاس کوئی مشین گھر میں پڑی ہے جس میں یہ بک پرنٹ کر کے بائنڈ کر کے اور وہ آپ کو میں خود بیچ رہا ہوں. پھر یہ بک کیسے بن رہی ہوگی؟ کوئی پرنٹنگ کا سسٹم ہوگا نا, کوئی ایسا بزنس ہوگا جنہوں نے یہ مشین خریدی ہوں گی, جنہوں نے سارا سٹاف مینج کیا ہوگا. ان میں سے کہیں آپ کے ابو بھی ہوں گے, اس سٹاف میں سے کہیں آپ کے ابو بھی ہوں گے ملازم. اس پرنٹنگ پریس, وہ جو بزنس ہے اس کا کام کیا ہوگا جی؟ کیسے کماتے ہوں گے وہ؟ بکس چھاپتے ہوں گے, کاسٹ پڑتی ہوگی ان کو کہ نہیں پڑتی ہوگی, اور پھر وہ بکس سیل کرتے ہوں گے. اب جب آپ خدمت خلق سمجھ کے وہ کتابیں پی ڈی ایف ادھر سے ادھر شیئر ہونی شروع ہو جائیں گی, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ وہ جو جس نے اپنا ایک پرنٹنگ کا سیٹ اپ کھولا تھا جہاں پر آپ کے ابو بھی ملازم تھے, تو ان کی سیل ختم ہے نا, کیونکہ کتابیں تو خدمت خلق شیئر ہونے لگ گئی, اور وہ بکس تو چلو چھاپ رہے تھے لیکن ان کی سیل گئی. ایونچولی ہو سکتا ہے ان کو اپنا پرنٹنگ کا بزنس بند ہونے کرنا پڑ جائے. اب اس سے نقصان کیا ہوا ہے؟ آپ کے ابو کی نوکری گئی. بھائی جتنے لوگ نوکر, کسی کے تو ابو ہے نا, کوئی تو گھر چل رہا ہے نا. جو پرنٹنگ پریس پہ ملازمت کر رہا ہے ورکر, کتنا کما لیتا ہوگا مہینے کا؟ کروڑ روپے. چھوٹے ملازم ہی ہے نا, انہی میں سے کوئی آپ کے والد بھی ہوں گے, ان کی نوکری گئی. اچھا, آپ تک کیا نقصان پہنچا؟ آپ تک کیا نقصان پہنچا اس کا؟ یا کوئی نہیں؟ یار میں تو اپنی طرف سے قابل بچوں کو کاسٹ پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ تو پہلے دن ہی اپنا ٹیلنٹ دکھائیں. ہاں جی, آپ تک کیا نقصان پہنچے گا اس کا؟ ہے کیا نہیں اچھا ہوگا؟ ارے یار, کیا آپ کا کیا نقصان پہنچے گا اس پہ؟ وہ پرنٹنگ والوں نے کام چھوڑ دیا. بھائی بکس بننی بند ہو جائیں گی نا. جو 100 لوگوں میں سے 90 لوگ جو واقعی بکس یوز کیا کرتے تھے, جو ہارڈ کاپی پڑھا کرتے تھے, 10 لوگوں کی وجہ سے وہ بکس شیئر ہونے لگ گئی. جو ہارڈ کاپی پڑھا کرتے تھے, دل ان کا ہارڈ کاپی پڑھنے کا ہوتا تھا, لیکن چونکہ وہ پریس والا بزنس ہی بند ہو گیا تو اس سے جڑے ہوئے 15 ملازم فارغ ہوئے, ان کا سرکل افیکٹ ہوا. بکس ہی نہیں, وہ پرنٹنگ کہیں گے ہمارے بکس ہی نہیں چھاپنی آپ کی. مجھے اتنا فرق نہیں پڑے گا, میں نے تو محنت کر کے کتاب لکھ دی تھی آپ لوگوں کے لیے, لیکن اس کتاب سے جس پریس کا بزنس جڑا ہوا تھا وہ بزنس افیکٹ ہوا. وہ کہیں گے ہم نہیں چھاپیں گے اس کی کتابیں, مارکیٹ ہی نہیں ہے, آپ کے پاس کتابیں آنا بند, تو آپ تک اس کا وہ نقصان بھی پہنچا. یہ جو ویڈیو کے لیکچرز آپ لوگ خدمت خلق کے تحت سب شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور اس پہ قابل بچے کا مجھے ایک جسٹیفیکیشن یہ پہنچی انڈائریکٹلی کہیں سے, کہ ہم اپنے پیسوں کا موبائل یا ڈیوائس خریدتے ہیں, اپنے پیسوں سے انٹرنیٹ کے پیسے دیتے ہیں, اپنے جگہ کمرے میں بیٹھ کے اپنی بجلی استعمال کر کے وہ چوری کے لیکچر دیکھتے ہیں, تو ہمارے لیے وہ کیوں غلط ہے؟ تو بیٹے پھر اپنے پیسوں سے گن خریدیں, اپنی ڈرائیو کریں ہائر, اپنی محنت سے اپنے حلال کے پیسوں سے سب خریدیں, اور بینک جا کے لوٹ لیں. آپ کہیں میں نے اپنے پیسوں سے گن خریدی تھی, چوری کی چھوڑی تھی, میں خود دھوپ پہ چل کے گیا ہوں, میری محنت ہے, تو لوٹ لو بیٹے بینک جا کے کوئی شاپ لوٹ لو. تو اس لیے آپ جب ویڈیو لیکچرز کھل کے ادھر ادھر شیئر کرتے ہیں, وہ آپ کی پراپرٹی ہے نہیں ہے نا. تو شیئر کر رہے ہیں اگر, تو شاید کسی کی مدد کے لیے شیئر کر رہے ہیں کہ چلو کسی کی مدد ہو جائے گی. تو بیٹے صدقہ نا اپنی جیب سے ہوتا ہے, کسی کی جیب سے نہیں ہوتا. صدقہ اپنی جیب سے کرنا ہوتا ہے, کسی کی جیب سے نہیں کرنا ہوتا. میرے پاس ایک بندہ آیا مدد مانگنے کے لیے کہ اب میں بڑا مشکل میں ہوں, میں اس کی جیب سے پیسے نکال کے اس کو دے دوں, تو وہ جس کو پیسے دیے وہ تو خوش ہو گیا, اور میں بھی خوش کہ میں نے کسی کی مدد کر دی. بھئی اپنی جیب سے دوں نا, اپنی جیب سے دوں. اور میرا اور اللہ کا معاملہ ہے, میں آپ کو صرف اور صرف
जनरलाइज करके बात कर रहा हूं, मैं मेरा अल्लाह का मामला है, जनरलाइज करके बात कर रहा हूं कि बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं, जब बच्चे उनको कहते हैं जी कॉलेज डिस्काउंट करवा दें, तो वो टीचर्स कॉलेज से डिस्काउंट, अच्छा अगर कॉलेज से डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, उनसे लेके मैं मदद कराऊंगा। तो टीचर्स क्या करते हैं, अपनी जेब से पैसे दे देते हैं। तो आप जब ये बुक्स शेयर कर देते हैं और वीडियो लेक्चर, जो कि आई अश्योर यू के चोरी के, मैं आपको बता रहा हूं चोरी के, और जब आप ये चोरी का माल शेयर कर देते हैं तो उससे क्या होगा, जनरली चोरी का माल फैलना शुरू हो रहा है। वो जो इतनी लंबी मैंने बात बनानी शुरू की थी, आपकी वैल्यूज बढ़नी शुरू हो जाएंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद मुख्तारी बढ़नी शुरू हो जाएगी, नहीं आप इखलाकन गिरने शुरू हो जाएंगे, गिरना शुरू हो जाएंगे। और ये बात यहां तक नहीं रुकेगी, फिर ये आगे जाएगी। फिर जब चोरी और छीना झपटी आम होगी ना, तो फिर रोटी तक थोड़ी रुकेगी, फिर रोटी से आगे जाएगी। तो आपको सिर्फ ये एडवाइस कर सकता हूं, आपके पास अगर जस्टिफिकेशन है तो ठीक है, आपके जस्टिफिकेशन आपको मुबारक हो, मैं तो आपके भले के लिए आपको बात बता रहा हूं कि अगर आपको ये मेरी बात कुछ समझ आती तो आप इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा ना बना करें। मैं आपको एक मिसाल से एक शरई बात बताता हूं। एक बादशाह को लोग गिफ्ट दिया करते थे, तो बादशाह खुश होता था कि गिफ्ट है मेरे लिए, वो फिर अपनी शान के मुताबिक तो उसको फिर अपनी तरफ से गिफ्ट बैक करता था। एक शख्स ने क्या किया कि गटर से गंद निकाला, सारा इकट्ठा डब्बे में बंद किया, उस डब्बे के ऊपर गिफ्ट रैप चढ़ाया, स्प्रे किया उसके ऊपर, अच्छे से फूल वूल लगाए और बादशाह को जाके वो डब्बा गिफ्ट दे दिया। तो अब बादशाह का इस पे रिएक्शन क्या होना चाहिए है? अच्छा होना चाहिए कि बुरा होना चाहिए है? गिफ्ट खोल लिया, पता लग गया बादशाह को, हाँ जी, बस सिर्फ वापस कर देगा शुक्रिया के साथ, जस्ट। यानी बादशाह का रिएक्शन नहीं नो थैंक यू, ये लें आप ले, बच्चों के लिए ले जाएं, बस ये सिंपल है। अगर वो बादशाह उस छोटे से गिफ्ट के बदले अपनी शान के मुताबिक फिर गिफ्ट देता था, तो इस घटिया हरकत के बदले फिर गुस्सा भी ज्यादा होगा ना। वो तो कह रहा है मैं गिफ्ट लाया हूं, लाया तो गिफ्ट ही है, और डब्बा भी अच्छा था, गिफ्ट पेपर भी अच्छा था। अच्छा मुझे कोई आवाज आई, शायद माफ कर दे, वेरी गुड, यानी उसके माफ कर देने के चांस के ऊपर हम गटर का गंद निकाल के गिफ्ट किए जाएं, शाबाश, वेरी इंटेलिजेंट। तो बेहतर होता कि हम गिफ्ट ना करते, बेहतर होता कि हम गिफ्ट ना करते। लोग दूसरों की मदद किस लिए करते हैं? अगर चलो मुसलमान है, कहीं ना कहीं आखिरत पे बिलीव है, कहीं ना कहीं कच्चा सही लेकिन है, अल्लाह से रिवॉर्ड के लिए ना, तो इसी काम के लिए मदद करते हैं। और चोरी का माल अल्लाह की रजा के लिए किसी की मदद में दे देना, ये इससे भी बुरा है। जो मैंने आपको गटर के गंद की मिसाल दी है, ये इससे भी बुरा है। तो इसलिए आप इस तरह के चैनल्स का हिस्सा ना बना करें। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई तो, अगर ना समझ आई तो जाएं गटर में खेलें, पार्टी करें। अगर समझ आ गई है तो आप इस तरह की एक्टिविटीज का हिस्सा ना बना करें, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज एट लार्ज बहुत नुकसान पहुंचाती हैं, और वो नुकसान पहुंचते पहुंचते कहीं ना कहीं घर तक आता है। जैसे अगर कोई सिगरेट पी के कहीं वैसे ही सिगरेट बुझाए बगैर फेंक रहा है, तो उसको बजाहिर यह लग रहा है कि इससे क्या हो जाएगा, लेकिन अगर वो सिगरेट जलता रहा और उस पर कहीं ना कहीं कोई जो इन्फ्लेमेबल कोई मटेरियल होगा, पेट्रोल गिर गया, तो आग लगेगी। हो सकता है वो फैलते फैलते इवेंचुअली इसके घर तक भी आए, जो उस वक्त उसको लग नहीं रहा था, लेकिन इवेंचुअली आएगी। जब सिस्टम बिगड़ता है ना, तो फिर नुकसान सब जगह पहुंचता है। तो बेटे आप इस प्रोफेशन में हैं, आप अभी सीखने की स्टेज पे हैं। पहली क्लास में ये नसीहतें करना मुझे इसलिए जरूरी लग रहा था कि पहले दिन की भी कुछ ना कुछ बातें दिमाग में बैठ जाती हैं। और आप में से अक्सर बच्चे वो हैं जो पहली दफा मेरे सामने आए हैं, जो मुझे पहली दफा देख रहे हैं, पहली दफा सुन रहे हैं, तो शायद कोई बातें आपके दिमाग में बैठ जाएं। तो इसलिए मैं पहले दिन को इन नसीहतों के लिए चुनता हूं। तो अगर आपको कहीं ये नसीहतें दिल में बैठ जाएं, आपकी जिंदगी में, आपके पर्सनैलिटी में इससे कुछ बेहतरी आ जाए, तो बस इसीलिए आपको सारी बातें बताई थी। तो कल से आपको पढ़ाई शुरू कराऊंगा। और कॉस्ट एक मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए मेरी तरफ से बहुत मेहनत होती है। अगर आप भी रिसीविंग सिग्नल रिसीव कर रहे होंगे और आप मेहनत का पूरा जवाब दे रहे होंगे, तो बिल्कुल कॉस्ट का पेपर पास हो सकता है। लेकिन अगर दिमाग बंद करके बैठ जाएंगे कि मैंने ही सिर्फ मेहनत करनी है, तो मैं तो क्वालिफाइड हूं, मैंने थोड़ी दोबारा पास करना है, तो पास तो आपने करना है। तो इसलिए मेरी मेहनत, और आपको कुछ अर्से में अंदाजा हो ही जाएगा, मैं बहुत खुलूस से, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूं। और
آپ لوگ میرے لیے سارے کے سارے میرے بچے ہی ہیں اور میں اپنے سارے کے سارے بچوں سے لے کنسرن ہوں. میں نے جان مار کے پڑھانا ہے اور آپ میں سے وہ بچہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی اور اگر وہ مجھ سے پوچھے گا تو پہلی غلطی میں اپنے پہ ہی لوں گا کہ میں صحیح سمجھا نہیں سکا. تو میں بیٹے بڑے خلوص سے محنت کرتا ہوں. ہمارے آپس کا بانڈ اسٹرانگ ہو جائے گا تو پھر ڈیٹا بھی ٹرانسفر ہونے لگ جائے گا. بانڈ اسٹرانگ نہیں ہوگا, اور بانڈ اسٹرانگ آپ کی طرف سے کیسے ہوگا؟ جب آپ عزت بھروسے کے ساتھ میری بات سن رہے ہوں گے تو بانڈ اسٹرانگ ہوگا. بانڈ اسٹرانگ ہو جائے گا, کنیکشن بن جائے گا تو ڈیٹا بھی ٹرانسفر ہونے لگ جائے گا, ورنہ ڈیٹا ٹرانسفر نہیں ہو سکے گا. چلے جی, کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.